أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قصص الانبیاء کے مطابق آج حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں. حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. آپ لوگوں کی ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے. آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تو خدا واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے. اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے. اور لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے گئے. تو یونس علیہ السلام کو جو قوم تھا وہ قوم سمود کو وہ قوم کے لوگوں کو بتوں کو پوجا کرتے اور کو برے کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے کہ ان لوگوں کو بتوں کی پوجا سے بچنا اور ان برے کام جو کرتے ہیں ان سے ان کی حفاظت کرنا. بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم کی طرف ہمارے یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے. تو وہاں جا کر ہمارے یونس علیہ السلام کو دین کی دعوت دینا شروع کرتے. تو لوگوں جو قوم میں سمود کے لوگ تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مذاق اڑاتے اور ان کی بات کو یہ کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے. تو ہمارے یونس علیہ السلام بولتے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ عذاب بہت سخت عذاب ہے، وہ عذاب سے تم لوگوں کو ڈرو بول کو حضرت یونس علیہ السلام بولتے. تو ان لوگوں کو سن کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کو جو بھی ہمارے یونس علیہ السلام جو بھی کام کرتے، جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے یا جو بھی کام کرنے کا انجام دیتے تو اس میں وہ لوگ رکاوٹیں لاتے تھے. آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا. تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے. آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے. مایوسی کی حالت میں آپ علیہ السلام نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بددعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے. چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ یہ کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے. جنہیں جانا تھا وہاں وہ سب سوار ہو چکے تھے. یعنی کہ حضرت قوم سمود جب ہمارے یونس علیہ السلام کو وہ قوم کو دین کی دعوت دیتے تھے تو قوم کو انکار کرتے تھے. تو
جتنا آپ کو کوشش کرنا تھا کوشش کرے، اس کے بعد بھی آپ کو ان لوگوں کا آپ کو دین کی دعوت کو نہیں قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو انہیں آپ کو بہت مایوس ہو کو، بہت آپ کو رنج ہو کو، انہیں آپ کو اس قوم سے آپ کو نکل گئے. قوم سے نکلتے نکلتے آپ کو وہ قوم کی تباہی بربادی کی ایسے بد دعا کر نکل گئے تھے. اس سرزمین سے نکل گئے تو چلتے چلتے آپ کو دریائے فرات کر کو، ایک دریا کا نام ہے، وہ دریا کے کنارے آپ کو پہنچے گئے تھے. وہ وہاں پہنچنے کے وقت آپ کو ایک کشتی تھا، وہاں ایک کشتی تھا. وہ کشتی میں آپ کو لوگ آپ کو پورے آپ کو لوگ آپ کو کشتی میں چڑھتے تھے. تو دیکھ کر ہمیں یونس علیہ السلام بھی وہ کشتی میں آپ کو نکل گئے تھے. کشتی لوگوں سے بھر چکی اور اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی. سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سایہ بادل ہٹ رہا ہے، پھر ہوائیں چلنے لگی. ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی. سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اور اوپر نیچے ہونے لگی. بارش بھی شروع ہو گئی. طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تڑپوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا. تو پورے آپ کو کشتی میں نکلتے تھے تو یونس علیہ السلام بھی وہ کشتی میں آپ کو بیٹھ کر سوار ہونے کے نکلے. تو وہ کشتی بھی نکل گئی. نکلنے کے بعد آپ کو نارمل آپ کو آسمان بھی آپ کو بہت صاف تھا اور آپ کو ہوا بھی کیا بھی نہیں تھی. پورے مسافر اطمینان سے بیٹھے تھے. جب وہ کشتی آپ کو بیچ سمندر میں پہنچنے کے بعد آپ کو بادل بھی آپ کو آ گیا اور آپ کو ہوا بھی آپ کو اسی زور سے ہوا آپ کو شروع ہو گئی جس سے آپ کو وہ کشتی آپ کو ڈگمگانے لگی. ہوا سے آپ کو وہ کشتی آپ کو ہلنا شروع ہو گیا. تو سمندر کی لہریں بھی آپ کو اوپر نیچے سمندر کا جو لوڈ آتا وہ بھی آپ کو اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا کرتے، جس سے آپ کو بارش بھی شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ کو بارش بھی شروع ہو گئی تھی. طوفان بھی یہ ہو گئی. اس سے آپ کو بہت آپ کو کشتی آپ کو ڈوبنے کا آپ کو بہت اندیشہ تھا. یہ کشتی آپ کو کہاں ڈوب جائے گی بول کو پورے آپ کو ڈرتے تھے. کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرد ہو گئی ہے. جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے، اور وہ شخص کون ہے یہ بتلانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود پیش نہ کرے. لیکن وہ کشتی میں آپ کو بہت سے لوگ بیٹھے تھے. وہ کشتی آپ کو ایسا آپ کو ڈگمگانے لگنے کی وجہ سے آپ کو کشتی میں تھے ایک مسافر آپ کو بولے گئے تھے اس میں آپ کو ایسا ایک شخص ہے جس سے آپ کو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ کشتی ایسا آپ کو بہت آپ کو ڈگمگاتی ہے. ہم نے آپ کو کون کر کو ہم نے وہ بولنے معلوم نہیں کو اتنے جنے ہی ہمیں آپ کو پہچاننا مشکل ہے. اس کے واسطے انہوں خود آپ کو سامنے آگے تو بہتر ہے. انہوں آپ کو ایک کشتی سے نکلے تو چاہو یہ کشتی نارمل آپ کو جائیں گی کر کو بولنے کے بعد جو کو وہ اس کے بعد آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس پر بڑی غلطی سرد ہو گئی ہے. مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے. تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھ رہے تھے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات جب کشتی کے مسافر کو بولتے تھے تو یونس علیہ السلام چاکو اٹھ کو کھڑے گئے تھے. میں چاکو وہ شخص ہوں، میرے سے چاکو زیادہ غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑی غلطی میرے سے ہوئی ہے. مجھے یہ کشتی سے نکالے تو یہ کشتی کو کیا ہوں گی نارمل ہوں گی اور تمہیں آپ کو حفاظت سے تمہیں پہنچیں گے. اب جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت کو ٹل سکتی ہے کر کو وہ یونس علیہ السلام کو بولتے گئے تھے. تو پورے مسافر جو بھی مسافر تھے وہ کشتی میں وہ پورے مسافر آپ کو یونس علیہ السلام کو دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو پوری آپ کو انہیں آپ کو غلطی آپ کو مان لے کو پورے جنے کے سامنے اپنی غلطی کو مانے آنا، پورے اپنی غلطی اظہار کرتا ہے کر کو یونس علیہ السلام کو پورے دیکھتے تھے. پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتے صفت انسان معلوم ہوتا ہے، یہ تو فرشتہ جس طرح انسان کی شکل میں آیا ہے شاید کر کو پورے آپ کو بولتے تھے. ہم کسی حال میں اس سے کشتی سے نہیں نکال سکتے. تو وہ مسافر پورے جو کشتی میں پورے تھے ان لوگوں پورے بولے گئے تھے انہیں کو اپنی غلطی خود آپ کو مانتا گا تو انہیں کو انسان نہیں رنگا یا کو فرشتے کی شکل میں انسان آیا رنگا. اسے ہمیں کسی بھی حالت سے ان کو کشتی سے نہیں نکالنا آپ کو بولتے گئے تھے. مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی قراءہ اندازی کی جائے، یعنی کہ وہ مسافروں میں سے آپ کو ایک جنے آپ کو یہ کرے گا تو مشورہ کرے گا تھے تجویز یہ کہتے جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا. ہمیں آپ کو یہ کریں گے ایک پرچی لکھو
दाल को ये कर देखेंगे उनका किसका नाम आको हमें उठा पर्ची वो किसका नाम आता कि उन्होंने चाको ये कश्ती से निकलना सो कर को बड़े मुस्तहिक होगा और हम इससे कश्ती से निकाल देंगे। चुनाचे क़ुरान डाला गया, फिर पर्ची में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। इस अमल से लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ। तो पर्ची डालने के बाद आपको उसमें आपको यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला गया, इससे आपको लोगों को आपको तसल्ली नहीं थी, यहाँ क्या इनका नाम चाहता ना फिर भी से को फिर भी बार बार आपको फिर क़ुरान डाला गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस तरह ये अमल बार बार दोहराया गया। हर बार यही हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हो, खुदा का हुक्म भी नहीं यही है कि मुझे दरिया में डाल दो, वो तमाम मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से और मल्हा से बार बार कहा कि वो कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। यानी कि आपको वो कश्ती आपको बार बार चीटी डालने के बावजूद भी आपको उस पर्ची में आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम चाहता था। इससे आपको यूनुस अलैहिस्सलाम भी क्या बोले कहते हैं, मैं चाको अल्लाह का बहुत नाफरमान हूँ, मैं आपको अल्लाह का बात नहीं मानता हूँ, मैं आपको बहुत नाफरमान हूँ, मुझे चाको इस दरिया में डालो। अल्लाह का भी ये चाको हुक्म है, मुझे आपको दरिया में डालो जिससे आपको तुम्हारे पूरी जिंदगी की जान बच सकती है। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोलते हैं और आपको मुसाफिरों के पास भी बोलते हैं और जो कश्ती चलाते हैं उनके पास भी बोलते हैं। तो बोलने के बाद बोल लेते हैं और आपको वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वो कश्ती से आपको छलांग मारने वो जंप करने के तैयार खड़े थे। आखिरकार कश्ती के मुसाफिर और मल्हा ने मान लिया और हज़रत यूनुस आखिर पूरे आपको ये मुसाफिरों का पूरे मुसाफिर आपको एक साथ होकर बोले अच्छा चलो हमें इनको चाको दरिया में आपको फेंक डालेंगे। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों मिल्हा ने मान लिया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम बोलते थे सको पूरे मुसाफिर भी मान लिया और जो कश्ती चलाते थे उन्होंने ही मान ले गए थे और दरिया में फेंक दिए। और एक मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी और निगल गई। तो कश्ती की तरफ जब यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिए तो यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ वो कश्ती एक मछली आई और वो मछली आकर निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा कि ये तेरी खारक नहीं, ये तेरे पेट में अमानत है। तो हज़रत अल्लाह ताला को मछली से हुक्म दिया कि ये तेरा ग़िज़ा नहीं, ये तेरी अमानत तेरे पेट में, तो इनको अमानत से हिफाजत से तेरा रखना, तो रखना तेरा ये है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अंधेरे में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे और माफी तलब करते रहे। आप पुकार रहे था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे और अंधेरा था और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में भी जिक्र करते थे, अल्लाह से माफी मांगते थे। कहते ए अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बिलाशुबा मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया, मैं जालिमों से हूँ। मैं अपने नफ्स में मैं खुद जुल्म करिया, ये मैं जालिमों से हूँ, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर अगल दिया, यानी कि मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम महफूज थे और आखिर अल्लाह के हुक्म के बाद वो मछली दरिया के किनारे यूनुस अलैहिस्सलाम को वापस उंगल दिया। जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमजोर और नढियाल थे। आपने खुली फिजा में सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया। तो मछली हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उंगलने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम खुली फिजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए अल्लाह तूने मुझे हिफाजत से मछली के पेट से हिफाजत से मुझे बचाया, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। और अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी बाकी बयान ना करता तो वो नजात हासिल ना करता। अगर तुम्हें मछली के पेट में मेरी जिक्र नहीं करते तो तुम्हें हिफाजत से नहीं बचते थे। जिस जगह पर मछली ने आपको उगला था वहां कोई दरख्त ना था, ना कोई साया, धूप ही धूप थी, गर्मी भी ना काबिल बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहां एक बेलदार पौधा उगल आया। जहां मछली उगली यूनुस अलैहिस्सलाम को वहां एक दरख्त भी नहीं था और एक साया भी बैठने का साया भी नहीं था। इतना धूप था वो बर्दाश्त, गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसकी बर्दाश्त करने की भी ये नहीं था। तो अल्लाह के हुक्म से वहां एक बेलदार पौधा वहां उगलिया करते।
اگلا پودے کے بیل سے سایہ آ گیا، آپ علیہ السلام سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی، تو وہ بیل کے نیچے یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے یونس علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور وہ اپنا دودھ دے کر جاتی تھی، دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، ہم نے بیل اور بیلدار درخت اگایا، ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی پھر وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ اور اللہ تعالیٰ بولتے کہتے ہیں، ہمیں بیمار تھے، ہمیں ان کو بیلدار پودے کے پاس ان کو سایہ دیا، اور ان کے ہستے 1,00,000 آدمی سے بھی زیادہ ان کو ایمان دعوت الہی کے ہستے ہمیں ان کو انتظام کرے تھے۔ ملک نیوا چھوڑ دینے کے بعد آپ کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کرنے لگی، تو جس قوم سے ہمارے نبی یونس علیہ السلام نکلے، تو وہ قوم یونس علیہ السلام نکلنے کے بعد ان کو بہت قوم یاد کرتے تھے یونس علیہ السلام کو۔ آپ کے نکلنے جانے کے بعد پچھتانے لگی، لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے، تو وہ قوم یونس علیہ السلام جانے کے بعد پچھتانے لگی، وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ انہوں کو اللہ کے نبی تھے، ایسا پچھتا لگتے اور اللہ سے ہدایت کے لیے آئے تھے۔ اللہ سے جو قوم اللہ سے دعا مانگتے تھے، لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور آپ کے لائے ہوئے پیغام پر یقین رکھتے ہیں اور یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائے تو ہم سب ان کی تعظیم کرنے لگیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ تو سب بھی یہ کر لیتے تھے، یونس علیہ السلام اگر آئے تو پھر واپس آئے تو ہمیں ان کے بہت ان کی تعظیم کریں گے، بہت ہم کی عزت کریں گے، اور ان کے جو بھی انہوں عمل کریں گے، جو بھی انہوں بتائیں گے اس پر ہمیں عمل کریں گے، اور پورے ایک ساتھ مل کر بولے گا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں اور انہیں برائی سے روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو قوم نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا، آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو قوم کے اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ تمہیں وہ قوم کی طرف پھر واپس جاؤ، اور پھر واپس جا کر ان کو دین کی دعوت دو، ان کو برائی سے بچاؤ اور نیکی کی طرف بلاؤ، اور ان لوگوں کو ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین جو ان کو نصیحت کر کو بولے۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر یونس علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پر وہ قوم کی طرف نکلے، تو وہاں کے قوم خوشی اور مسرت خوشی کے ساتھ ان کو بلایا اور آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یونس علیہ السلام وہ قوم پر آ گئے تو یہ قوم پر اللہ کا شکر ادا کرے گئے۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے کہ برے کاموں سے دور رہیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ تو یونس علیہ السلام آخر واپس جا کر ان کو دین کی تبلیغ کام شروع کریں اور ان کو نصیحت کرے کہ کون بھوکے ان کی ان کو کھانا کھلانا، کون ضرورت مند کی ان کی ضرورت مندوں کو پورا کرنا ہوگا۔ یہاں تک یونس علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اور اب اس کے بعد جنت کے بارے میں، جنت کا درخت کیسا رہتا ہے؟ جنت کے درخت ایسے ہوں گے جب انسان کو خیال آئے گا کہ میں فلاں درخت کا پھل کھاؤں تو اس درخت اس کی شاخ اس کے قریب آ جائے گی اور پھل اس کے منہ کے قریب آ جائے گا۔ تو جنت میں درخت ایسے رہیں گے کہ ہمیں صرف یہ سوچیں گے کہ میں وہ پھل کھائے تو اچھا لگا، سوچے تو بس اس کی ایک شاخ
سامنے آ جائیں گے اور اس کا پھل کو ہمارے منہ کے قریب رنگا کر منہ کے قریب آ جائے گا. اب جنت کے درخت کا پھل لیٹا ہوا بندہ بھی حاصل کر سکے گا, بیٹھا ہوا بھی حاصل کر سکے گا, اور کھڑا ہوا بھی حاصل کرے گا. جیسے ہمیں کیسی حالت میں بیٹھے رہندے یا کھڑے رہندے یا لیٹے رہندے, جیسی حالت میں ہمیں سوچیں گے وہ پھل کھانے کا, وہ حالت میں آپ کو ہمارے قریب آپ کو وہ پھل آ جائے گا. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انسان جس حال میں بھی ہوگا وہ پھل اس کو وہی مل جائے گا. دنیا کے درختوں کے پھل کے لیے تو جانا پڑتا ہے, درخت پر چڑھنا پڑتا ہے, نیچے سے کوئی چیز لے کر اس کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن جنت کے درختوں کے پھل جہاں انسان ہوگا وہی اس کو مل جائے گا, اور پھر درخت بھی عجیب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما فیہما من کل فاکہۃ زوجان, تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جنت کا درخت ایسا ہے کہ تمہیں آپ کو کون سی حالت میں بھی رہو, وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, تمہیں کون سی بھی حالت میں ہو تم نے آپ کو پھل ملیں گا. لیکن دنیا کی درخت میں آپ کو ہمیں وہ درخت کے پاس جانا, وہ درخت کے پر چڑھنا, وہ درخت آپ کو پھل آپ کو توڑنا, اگر نیچے سے کوئی چیز سے آپ استعمال کر کو پھل توڑنا پڑتا. لیکن جنت کا درخت ایسا نہیں کہ وہ کہاں بھی انسان کیسی حالت میں بھی ہو اسے آپ کو پھل آپ کو مل جائے گا. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, ہر پھل کے جوڑے ہوں گے, یعنی کہ ہر پھل کو جوڑ کر رہے گا. اور کو فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فیہما عینان یتجریان, نہریں بھی جاری رہیں گی, اور کو پھل بھی رہیں گا, اور نہریں بھی آپ کو دودھ کا نہر, پانی کا نہر, شہد کا, ایسا نہر بھی آپ کو جاری رہے گا. فیہما عینان نضاختان, کہیں فرمایا ذواتا افنان, کہیں فرمایا ودن الجنتین دان, کہیں فرمایا مدہامتان, اور آخر پر فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو اللہ تعالیٰ کو ہر ایک نعمتیں کا کو بیان کریں اور آخر میں بولے فبأی آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تمہیں کون سے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو سوچے جنت کے باغات کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی تفصیلہ بتائی ہوئی خود ہی کتنی خوبصورت جگہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ خدا کو بولتے تو کتنا خوبصورت جگہ رنگا میں سوچ کر دیکھنا. بعض روایت میں آتا ہے کہ جنت کے ہر درخت کے اوپر پہلو کے ساتھ یہ گھنگرے ہوں گے, گھنگرو کو رنگا مانند گھنگرو کے مانند کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوں گی. جب جنت میں ہوا چلے گی اور درختوں کے ٹہنیاں ہلیں گی تب وہ گھنگرے کو بجیں گی. تو وہ درخت میں درختیں ایسے رہیں گی جس سے وہ درخت کے اوپر گھنگرے لگا کر رہیں گی, تو ان میں سے اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوگی. وہ جب ہوا چلے گی تو وہ ڈھالیاں ہلیں گی نا, تب وہ گھنگرو میں سے آواز, ایک ایسی آواز آئیں گی کہتے جو خوبصورت آواز آئیں گی کہتے, جیسے میوزک کی ہوتی ہے, جیسے میوزک کی آواز ہوتی ہے ویسا وہ گھنگرو کی آواز آئیں گی کہتے, جس کو سن کر انسان یہ تمنا کرے گا کہ میں اس آواز کو سنتا ہی رہوں گا. گویا اللہ رب العزت نے جنت کے درختوں کو ایسا بنایا کہ وہ پھل بھی دیں گے اور سایہ بھی دیں گے, اور ان میں سے ایسی آوازیں نکلے گی جتنی جنتی ان آوازوں کو سن کر ان پر مست ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ درخت کو پھل بھی دیں گا اور سایہ بھی دیں گا, اور آپ کو ایسی خوبصورت آواز دیں گی جس سے انسان وہ آواز کو سنتا رہے گا, اور آپ کو خواہش کرے گا کہ یہ آواز میں بار بار سنتے رہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنتی کا گھر آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. جب آسمان میں ستارے رہتے وہ چمکتا نا, کیسے چمکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو چمکدار رنگا کے انسان کا گھر جیسے چمکتا ہوا ہیرا, بلکہ ہیرے کی چمک کم ہوتی ہے, ستارے کی زیادہ ہوتی ہے. اور تو ستارے کے ساتھ تشبیہ دی کہ جتنی جنتی شخص کا مکان آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوگی کہ اگر ایک گھر میں انسان رہے تو ایک ہی طرح کا فرنیچر اور سامان دیکھ کر انسان کو اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے. اس لیے کئی عورتوں کو دیکھا کہ وہ 2 سال کے بعد گھر کا سیٹنگ بدلتی رہتی ہے, کبھی فرنیچر بدل دیا, کبھی سیٹنگ بدل دی, کبھی کچھ بدل دیا. اس لیے کہ مقولہ مشہور ہے, یعنی کہ ہر چیز ہمیں گھر میں اس سے ہیرے کا چمک بھی کم رنگا
ستارے کی چمک کو بہت زیادہ رنگ آگے ایسا کو ستارے کی چمک سے بھی زیادہ کو انسان کا کو جنتی کا گھر کو آسمان میں کو جنتی کا گھر اتنا چمکدار رنگ آگے تھے. اور کو اس میں کو خاص بات یہ ہوگی کہ ہر ایک گھر میں کو انسان رہتا ہے, ہر ایک گھر میں کو انسان رہیں گا. اور کو تو ایک ہی طرح کا فرنیچر اور سامان جب ہمیں گھر میں رہتے تو ہر ایک ہی معمول ایک چیز تک کو دیکھ دیکھ کو ہمیں کیا ہو جاتا ہے, تنگ ہو جاتے, وہ جس سے آپ کو 1 سال یا 2 سال کے بعد آپ کو گھر کی چیزیں تبدیل کرتے یا آپ کو گھر کی چیزیں ادھر سے ادھر آپ کو بدلاتے رہتے ہیں. تو ہر نئے چیز میں لذت ہوتی ہے. تو جنت کے مکان کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھ دی ہے کہ اس کا مکان کا ڈیزائن روز بدلا رہے گا. یعنی کہ آپ کو جس سے آپ کو ہمیں آپ کو نئی چیز کو کیسا آپ کو خواہش کرتے کہ ویسا آپ کو اللہ تعالیٰ کو جنت کو آپ کو ایسا آپ کو جنت کے مکان کو آپ کو ایسا ڈیزائن کریں گے کہ ہر ایک دن آپ کو وہ آپ کو ڈیزائن بدلتے رہیں گا. ہر دن جنتی جیسا چاہے گا اس کے مکان کا ڈیزائن ویسا ہی بن جائے گا. عورتیں چاہتی ہیں کہ یہاں پھول ہو, یہاں فلاں چیز ہو, یہاں فلاں ہو, تو جیسے یہ چاہے گی جنت کا ڈیزائن روز بدلے گا. جیسے ہمیں سوچیں گے یہ چیز یہاں رہے تو اچھا رنگانا, وہاں رہے تو اچھا رنگانا, جیسا ہمیں سوچیں گے تو ویسا آپ کو بدلے گا. خوبصورتی روز بدلے گی. جیسے ان کے دل کی تمنا ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے مکان کی خوبصورتی کو بنا دیا کریں گے. جیسے ہماری سوچ رہیں گی ویسا چکو ہمارا گھر بھی اللہ تعالیٰ کو بدلا دیں گے. تو سوچیں کہ وہ کیسی جگہ ہوگی کہ ہمارے تصویر میں آئے گا کہ ایسا مکان ہو, اور اس سے سوچنے پر وہ مکان ویسا ہی بن جائے گا. آج تو عورتیں جس گھر میں رہتی ہیں بیچاری اس گھر کی صفائی پر 2 گھنٹے روز لگوا دیتی ہیں. یعنی کہ آپ کو اب جیسے آپ کو ہم نے آپ کو گھر کی صفائی کے واسطے یہ کرتے تو 2 گھنٹے آپ کو گھر کی صفائی میں چکو یہ کرتے ہیں. کبھی گھر کیوں کا گانچ صاف ہو رہی ہے, کبھی فرنیچر صاف ہو رہی ہے, کبھی کارپیٹ صاف ہو رہا ہے, کبھی مگر سب کچھ کر کے بھی گھر وہی رہتا ہے. کتنا بھی آپ کو ہمیں صاف کرو, ہمارا جو دنیا میں گھر ہے جتنا بھی صاف کرو ہمیں آپ کو معمول پھر آپ کو جیسا تھا ویسا ہو جاتا کر کو بولتے ہیں. ساری زندگی اس گھر میں گزارنی ہے. اچھا بن گیا تو بھی اور نہیں بنا تو بھی, چاہے وہ اچھا بھی ہو یا نہیں بھی ہو, تو ہمیں آپ کو دنیا میں رہتا کہ اس گھر میں چکو ہمارا گزارا ہونا کر کو ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے. مگر جنت کا مکان تو کچھ اور ہی ہوگا جس کا ڈیزائن جنتی بندے کی خواہش کے مطابق اللہ پاک روز بدل دیا کریں گے. اب سوچے کہ اس گھر میں رہنے کا کتنا مزہ آئے گا. تو ہمیں سوچ کر دیکھنا کہ آپ کو ہمیں وہ گھر میں رہنے کا کتنا مزہ لگا. ہمیں کیسا سوچتی کہ ایسا آیا تھا, تو ہمیں سوچ کر دیکھنا کہ ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کیسا یہ کریں گے کر کو. اس کے بعد آپ کو جنت صبح اور شام کیسا ہوتی. جنت کی صبح اور شام وقت کی بات رہ گئی تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے زیادہ روشنی اور نہ اندھیرا, جیسا آپ کو عصر کا وقت رہتا زیادہ روشنی بھی نہیں رہتا زیادہ اندھیرا بھی نہیں رہتا, ایسا جنت میں ہوگا. تاہم جنتیوں کو وقت کا احساس ہو تو حدیث پاک میں فرما دیا کہ اللہ رب العزت کا عرش جنت کے چھت ہے, اور اللہ رب العزت کے عرش کے پردے دن کے وقت اٹھا دیے جائیں گے اور رات کے وقت گرا دیے جائیں گے. تو جب فرشتے پردے ہٹا دیں گے تو پردے گرائیں گے, تو اس سے جنتیوں کو دن اور رات کے ہونے کا اندازہ ہو جائے گا. تو اللہ کے عرش کے نیچے تک ہمارا آپ کو جنت ہے, تو وہ عرش کا آپ کو پردہ آپ کو جب آپ کو دن کے وقت آپ کو اڑا دیں گے, دن کے وقت اڑا دیں گے اور رات کے وقت آپ کو گرا دیں گے. ایسا یہ کرنے سے آپ کو انسان کو وہ آپ کو وقت معلوم, جنتیوں کو آپ کو وقت معلوم ہوگا. دن آپ کو اب ہوا, رات آپ کو اب ہوا کر کے فلاں وقت آپ کو معلوم ہوگا, اندازہ ہو جائے گا. پھر کچھ وقت ایسا آئے گا کہ جب جنت کے درختوں میں سے اچانک اللہ اکبر کی آواز نکلنی شروع ہو جائیں گی, اور جنتی فرشتے بھی اللہ اکبر کہنے لگ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز نکلے گی تو جنتی لوگ سمجھ لیں گے کہ اس وقت ہم لوگ دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو اچانک آپ کو جنت میں آپ کو
जन्नत के दरख्तें आपको अल्लाह अकबर कहना शुरू करेंगे और आपको फरिश्ते भी अल्लाह अकबर कहना शुरू करेंगे। तो आपको जन्नती आपको पहचान लेंगे कि ये वक्त आपको दुनिया में हम आपको नमाज पढ़ते थे, नमाज का वक्त था, तो जन्नती समझ लेंगे कि इस वक्त हम लोग दुनिया में नमाज पढ़ा करते थे, ये वक्त आपको हमें दुनिया में नमाज पढ़ते थे करके हमें सोचेंगे। तो गोया जन्नत में उनको अल्लाह अकबर की आवाज सुनकर अजान की आवाज की याद दिलवा दी जाएगी। अल्लाह अकबर की आवाज आपको अजान की आवाज से हम आपको जन्नत में आपको मालूम होगा। फिर जुमे के दिन उनको इस तरह पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जुमे के दिन जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमाएंगे। तो जिस दिन उनको अल्लाह का दीदार नसीब होगा, जन्नती समझ लेंगे कि ये जुमे का दिन है। तो हमने जुमे का दिन कैसा मालूम होना का, तो अल्लाह ताला का हर जुमे के रोजा को अल्लाह ताला का दीदार, अल्लाह ताला आपको अपना दीदार आपको नसीब करेंगे, तो आपको जन्नती समझ जाएंगे आज आपको जुमा है करको। तो जिस दिन उनको अल्लाह का दीदार नसीब होगा, जन्नती समझ लेंगे ये जुमे का दिन है। गोया एक हफ्ता गुजर गया, लिहाजा जन्नती लोग जुमे का इंतजार में रहेंगे और हर महीने के खत्म का पता उनको इस तरह चलेगा कि हर महीने के इख्तिताम पर उनको तोहफे मिलेंगे। तो अब ये हमने आपको दिन और रात का मालूम हो गया, और आपको एक हफ्ते का 1 वीक का मालूम हो गया। अब आपको महीने कैसा गुजरता मालूम होता है। तो हर एक महीने में आपको हर एक जन्नती को तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे। जिसे ईद होती है तो दोस्त एक दूसरे पर तोहफे भेजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हर महीने के इख्तिताम पर अपने बंदों को तोहफे भेजेंगे। बात भी समझ में आती है कि दुनिया में कोई आदमी उसका किसी का नौकर हो, उसकी खिदमत करता हो, महीने के बाद मालिक उसको तनख्वाह देता है। तो जिस तरह दुनिया का मालिक महीने के बाद तनख्वाह देता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिन्होंने बंदगी की है उन्होंने अब तो हमें इससे मालूम होगा कि जैसे आपको ईद बारात में आपको दोस्त आपको एक दूसरे को आपको गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको महीने के खत्म में आपको आपको क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। जैसे आपको इंसान आपको एक नौकर आपको उसकी खिदमत करता हो, तो महीने के खत्म पर आपको मालिक उनको आपको तनख्वाह देता है। ऐसा आपको अल्लाह ताला भी आपको उनके महीने के खत्म में आपको अल्लाह ताला आपको हर एक को गिफ्ट देंगे कहते, जिससे आपको महीने का गुजारा मालूम होगा। तो कुछ लोगों को तोहफे भेज दिए देते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला अपने जन्नती बंदों को हर महीने तोहफे भेजेंगे, गिफ्ट पैक किए हुए होंगे। इस पर हर बंदे के दिल में ये करेज इश्तियाक रहेगा कि देखे मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कौन सा तोहफा मिलता है। तो हर एक इंसान को हर एक जन्नती को ये ख्वाहिश रहेंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने क्या गिफ्ट दिए, क्या ये हर एक इंसान को ख्वाहिश रहेंगी कि हमें आपको तोहफे खोल कर देखो क्या हमने तोहफा मिला है करो, देखकर खुश होगा। और बीवी अपना तोहफा खोलेगी और देखकर खुश होगी। बच्चे अपना तोहफा देखकर खुश होंगे। हर एक को इंतजार रहेगा कि महीने के इख्तिताम पर फरिश्ते अल्लाह की तरफ से गिफ्ट लेकर आएंगे। सोचे तो सही जब ही किसी दोस्त की तरफ से गिफ्ट आता है तो कितनी खुशी होती है। जब परवरदिगार आलम के तरफ से मिलेंगे तो कितनी खूबसूरत होगी, और उनको देखकर वसूल करने के इंसान को कितना मजा आएगा। जैसे कि हमें आपको कोई इंसान आपको हमने गिफ्ट देता, हमने क्या ख्वाहिश रहती कि फला आपको क्या गिफ्ट करेंगे, एक हमारे अंदर कोई ख्वाहिश रहेंगी एक आपको ये रंगा। तो सोच कर देखो इंसान का गिफ्ट कुछ हमें इतना इंतजार करते तो आखिरत में अल्लाह ताला गिफ्ट देंगे तो हमने कितना ख्वाहिश रहेंगी। और इसके बाद आपको ईद का पता, हमने ईद आपको कैसा आती है मालूम होगा। तो ईद का पता जन्नतियों को इस तरह चलेगा कि साल में एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को ईद के मौके पर दावत के लिए बुलाएंगे। अल्लाह ताला को ईद के मौके पर अल्लाह ताला को जन्नतियों को दावत को अल्लाह ताला बुलाएंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की दावत का पैगाम फरिश्तों जन्नतियों की पहुंचाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि हमारी ईद का वक्त आ गया है। तो आपको जन्नती पहचान लेंगे कि हमने आपको ईद का दिन अल्लाह ताला की तरफ से आपको जब दावत अल्लाह ताला को बुलाएंगे तो तब जन्नती पहचान लेगा आज ईद का दिन है। जब आपको उसके बाद आपको वक्त मालूम होगा तो दावत का पैगाम फरिश्तों जन्नतियों को पहचानते तो हमारी ईद का दिन वक्त आ गया है। दुनिया में तो हम ईद का चंद स्वीट
ڈیش بنا لے یا کچھ اور کھانے بنا لے، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت جنت کے اندر اپنے بندوں کی دعوت کریں گے۔ اب سوچے کہ اللہ رب العزت دعوت کرنے والے ہوں گے اور بندے کھانے والے ہوں گے، اس دعوت میں کتنا مزہ ہوگا، ہم تو اس کو اپنے دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو وقت کا جنتیوں کو ایسا پتا چلے گا، تو اس سے ہم نہ وقت کا ایسا پتا چلے گا کہ مہینہ دن ایسا ہوگا، رات ایسا ہوگا، ہفتہ کو ایک وارم ایسا ہوگا، مہینہ ایسا ہوگا، اور سال ایسا گزرے گا، ہم نہ کو آخرت میں ایسا معلوم ہوگا۔ اللہ ہم جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا شفيت ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا شفيت ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت۔ اللهم أنت السلام منك السلام تبارك عليك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين۔ اے اللہ ہمارے اندر کے ہوئے سہون کے ہوئے سارے خطاؤں کو، سارے قصوروں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ حسیدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، دشمنوں کے دشمنی سے بچا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ملک القدوس ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دن کے اور گناہوں کے، رات کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ اچانک کی موت سے ہمیں حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو عرش سایہ جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کے عذاب سے محفوظ کر۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پنج وقتانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی فتنوں سے ہمیں محفوظ کر۔ اے اللہ ہمیں شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرا ڈر ہمارے دل کے اندر قائم فرما۔ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہیں، جسے بھی تکلیف دی پہنچائے ہیں، ان سب کی تکلیفوں کو، ان سب کی پریشانیوں کو، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگنا ہے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔
برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.